السلام علیکم عاقل بھائی، کیا اسلام وعلیکم میں السلام بچہ گود میں لینا جائز ہے کہ ناجائز؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناشتہ میں نے کیا ہے ابھی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں اڈاپشن کے بارے میں، اڈاپشن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک آدمی گود بچوں کو لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ گود لینا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ گود لینے کی دراصل دو شکلیں ہوتی ہیں اور وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں نے شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب اور سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کا فتویٰ اس سلسلے میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو شکلیں ہمارے ملکوں میں رائج ہے وہ تفصیل طلب ہیں اور ہر مسلمان کو غور سے یہ گفتگو سننی چاہیے، کیونکہ بہت سی چیزیں اس میں جائز ہیں اور بہت سی حرمت والی ہیں جو کہ ہمارے سماج میں اس کو حرام ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر جب اڈاپشن کے کیسز ہوتے ہیں تو اس سے عمل میں لایا جاتا ہے۔ کیا عمل میں لایا جاتا ہے؟ کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ سنتے ہیں ڈاکٹر عثمان الخمیس کو۔ بالنسبہ تبنی، گود لینے کی جو روایت یا گود لینے کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ گود لینا دو قسم کا ہے۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ گود لینے کا جو طریقہ ہے دراصل دو طریقے سے ہوتا ہے گود لینا کسی بچے کو۔ نوعان، یہاں گود لینا کسی کو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کی پرورش کی جائے گی، اس کی تربیت کی جائے گی اور اس کو سماج میں عزت دی جائے گی تاکہ یہ مستقبل میں ایک اچھا مسلمان، اچھا انسان اور انسانوں کو فائدہ دینے والا بنے۔ والعنایہ والکیر، تو اس کیئر کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے، آپ اسے گود لے سکتے ہیں، لیکن هذا مطلوب، یہ تو مطلوب ہے، یہی تو چاہیے۔ اسلام کا پیغام تو یہی ہے کہ اس سماج میں کوئی بھی بچہ بغیر چھت کے نہ سوئے، کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو جس کی تربیت نہ ہو، کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو جو کہ سماج پر بوجھ بنے، بلکہ سماج کو خوبصورت سماج بنانے والا ہو۔ یہ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کفالت الیتیم، یتیم کی کفالت کرنا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں جو کافر الیتیم ہے، یتیم کی کفالت کرتا ہے، وہ میرا ساتھی ہوگا۔ ہکذا، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے انگلیاں ملائی اور فرمایا کہ اس طریقے سے جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ هذا التبنی المطلوب، یہ گود لینا اس طرز پر کہ ہم اس کی تربیت کریں، یہ مطلوب ہے اور یہ جائز ہے۔ آپ اس کی رعایت، اس کا کیئر کریں، اس کے لیے ایجوکیشن کا اہتمام کریں، اس کے لیے گھر کا انتظام کریں، اس کی کفالت کریں، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ هذا مطلوب، یہ جو گود لینے کی شکل ہے یہ تو سماج میں بہت ضروری ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اما التبنی الثانی، جو دوسری قسم ہے جو کہ ہمارے یہاں رائج ہو چکی ہے اور گود لینا حرام ہے ان وجوہات کی بنا پر، یہ سن لیجئے۔ یہاں گود لے لیا جاتا ہے بچوں کو اور اس کا نام اور نسب سب کچھ ختم کر کے اپنے نام کے ساتھ بچوں کو لگا دیا جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ نقل کر رہے ہیں کہ پہلے اسلام سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، جائز تھا، لیکن اسلام نے اس کی حرمت قرار دے دی، اسے حرام کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو گود میں لیا۔ آپ کا منہ بولا بیٹا سب لوگ جانتے ہیں، مکہ مکرمہ میں۔
اللہ اکبر. اور اتنی قربت اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زید ابن حارثہ کی پرورش کری کہ اسے آپ کا بیٹا تصور کیا جاتا تھا، بلکہ کہا جاتا تھا زید ابن محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ان کی قربت، ان کی تربیت، آپ علیہ السلام کی محبت اور رعایت کو دیکھنے کے بعد اس بات کا لوگ گمان لگاتے تھے کہ یہ نبی کا خاص اپنا بیٹا ہے. فقال الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم. تو آپ علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا اور فرمایا ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپ کی نسبت کی طرف پکارو. آپ کو حق نہیں ہے، آپ نے صرف گود لے لیا ہے. تو گود لینا تو ٹھیک تھا، لیکن اس کو جو آپ نے نام دیا ہے وہ درست نہیں کیا، یہ حرام ہے. ادعوهم لآبائهم. ادعوہم لآبائہم، آپ کو اپنا نام دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. فصار يقال له زيد بن حارثة. پھر اس کے بعد زید ابن حارثہ اس کو کہنا شروع کر دیا. فهذا التبني محرم. یہ حرمت کی وہ شکل ہے جو کہ عام طور پر ہندوستان، پاکستان، بلکہ یورپ میں تو بہت عام ہو گئی ہے. بچوں کو لے لیتے ہیں اور انہیں اٹھا کر اپنا نام دے دیتے ہیں. نام نہ دیں، نام نہ دیں، ان کی تربیت کریں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں شریک ہوں گے. لیکن اگر آپ اس کی تربیت بھی کریں گے اور اس کو اپنا نام بھی دے دیں گے تو آپ اپنے اعمال کو گویا کہ ضائع کرنے کے مترادف عمل کر رہے ہیں. ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ادعوہم لآبائہم. اللہ کا حکم ہے کہ ان کو ان کے باپ کی نسبت، باپ کی طرف نسبت دی جائے. هو أن ينسبه إليه وهو ليس ولدا له. آپ کسی بھی آدمی کو، کسی بھی بچے کو اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں گود لے کر اور وہ آپ کا بچہ نہیں ہے، یہ حرام ہے. ينسبه إليه وليس ولدا له هذا محرم. هذا محرم حرام. أن يأتي یہ گود وہ کام کر رہے ہیں لوگ جو کہ حرام ہے. يعرف والده أو لا يعرف والده فيأتيه ويقول هذا أنا سأربيه ويتسمى باسمي. یہ کہنا کہ اس بچے کو میں گود لوں گا اور یہ میرے نام کو چلائے گا یا میرے نام کو روشن کرے گا، یہ حرام ہے. آپ کا نام، آپ اگر اس کی تربیت کر رہے ہو نام روشن کرنے کے لیے تربیت کر رہے ہو؟ نہیں، آپ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اگر تربیت کر رہے ہیں تو جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ اس طریقے سے ہوں گے، آپ کا پڑوس آپ کو نصیب ہوگا. مثلا هذا الطفل اسمه عادل ابن عبد الله. عادل ابن عبداللہ، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ہے عبداللہ کا بیٹا ہے اور اس کا نام ہے عادل، وهذا المتبني اسمه مثلا عبد العزيز. اور جو گود لے رہا ہے اس کا نام ہے عبدالعزیز. تغير اسمه عادل ابن عبد العزيز. اگر اس شخص کو، اس بچے کو وہ یہ کرتا ہے کہ عادل ابن عبداللہ کی بجائے عادل ابن عبدالعزیز کر دیتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. جن لوگوں نے اس طرح کے ناموں کو تبدیل کیا ہوا ہے اللہ سے ڈریں اور اس سے توبہ کریں اور ان کے ناموں کی اصلاح کر لیں. لكونه تبنى هذا لا يجوز. لا يجوز، حرام حرام. خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، کے گود لینے کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل حرام ہے جس میں آپ اس کو اپنا نام دیتے ہیں، اور ایک شکل جائز ہے جو مطلوب ہے اور اس سماج کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کو آپ کفیل کرتے ہیں، کفالت اس کی کر دیتے ہیں، اس کی پڑھائی کا خرچ لے لیتے ہیں، اس کی بیماری اور تربیت کا خرچ لے لیتے ہیں، اس کو گھر فراہم کر دیتے ہیں اور یتیم کی کفالت آپ کرتے ہیں اور اسے اپنے پرورش، اس کو رعایت اور اس کی کیئر کرتے ہیں، تو یہ مطلوب عمل ہے، یہ جنت کا آپ کو مستحق ٹھہرائے گا. لیکن ایسا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو ان کی باپ کی طرف سے نسبت دی جائے، تو یہ جائز کسی کے لیے نہیں ہے. بہت سے کیسز ہیں جو کہ آج بھی رائج ہیں، ان کے پاسپورٹس یا انہیں دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ فلاں ابن فلان ہے، حالانکہ اس کا باپ وہ نہیں ہے، باپ دراصل دوسرا ہے اور وہ گمنام شخصیت باپ کی مجہول ہو کر رہ گئی ہے صرف اس لیے کیونکہ یہ فلانے امیر آدمی نے گود لے لیا تھا اور اس کی تربیت کے لیے اس نے کام کیا تھا. تو تربیت اس لیے کی تھی نا کہ آپ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنیں. تو جنت میں اگر آپ ان کے ساتھ چاہتے ہیں نبی کا،
تو پھر اس نام کو چینج نہ کریں، گود ضرور لے لیں، تربیت ضرور کریں، اور بعد میں بھی جو احکام اس کے ہوتے ہیں نا بڑے ہونے کے بعد، ایسا نہیں ہے کہ وہ جناب آپ کی بیوی پر بھی کا محرم بھی ہوگا اور آپ کی بچیوں کا بھی محرم ہوگا، نہیں، محرم صرف وہ ہوگا جو کہ دودھ شریک رہے گا، البتہ وہ نکاح بھی ہو سکتا ہے اس کا، اور اس کی وراثت میں بھی اس کو کوئی حق ان بچوں کے ساتھ نہیں ملے گا جو کہ اس کے حقیقی بچے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے اس تعلیم کو عام کرنے کا سبب بنا دے۔ کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور ضرور بتایا کریں کمنٹس میں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔